السلام علیکم. دس از ظفرت صدیقی, چیف کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان. اور تھوڑا بہت لکھنے لکھانے کا بھی شوق رہا ہے, اور جب موقع ملتا ہے تو اٹھا کے کچھ نہ کچھ لکھ دیتی ہوں. اور سوشل میڈیا آج اس قدر اچھا میڈیم ہے اپنی سوچ کو ایکسپریس کرنے کا, اپنی بات جو آپ کے دل میں آتی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا, اور اسی طریقے سے جو تحاریر ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں, آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع دیتا ہے اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں. یہ ایک فطری بات ہے کہ جو بھی ایک ہمیں راستہ ملتا ہے, کوئی بھی فیلڈ آتی ہے, کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے, کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ دونوں طرح سے یوز کیا جاتا ہے. اس کا نیگیٹو یوز بھی ہوتا ہے, اس کا پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے, اس کے فوائد بھی اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس سے نقصانات بھی حاصل ہوتے ہیں اس کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی غلط ایک رویہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز متعارف ہوتی ہے جب دنیا میں, تو چونکہ اس کی بہتر طریقے سے ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے اور ہمارے یہاں اس کی ریسٹرکشن یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. بس ہر عمر کا جو فرد ہے, خاص کر بچہ ہے, وہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے اور وداؤٹ ٹریننگ, وداؤٹ سمجھے ہم اس کا غلط استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ بیونڈ دا باؤنڈریز ہوتی ہے انٹرنیٹ کی دنیا. بیونڈ دا باؤنڈریز آپ کچھ بھی وہاں پہ جا کر ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جب والدین یا خود بڑے بھی اس کو بغیر سوچے سمجھے اس ٹیکنالوجی کو یا اس سورس کو استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے, اور اس کا ایک غلط نتیجہ اور نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں, تو ہم بس اس پر ایک چھاپ لگا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ کہ یہ حرام ہے, بعض دفعہ یہ چھاپ لگا دیتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ انسان کو یوز نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ, سیل فونز, اسمارٹ فونز ہمارے یہاں بڑے بدنام ہیں. تو بدنام کوئی چیز جو ہے وہ اپنی کوالٹی کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس کی کوالٹیز کو جس طریقے سے ایک پرسن ڈسکرائب کرتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, اس سے جو کچھ وہ حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ استعمال غلط یا صحیح ہوتا ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے, اسی انٹرنیٹ کے تھرو لوگ جو ہے بہت فائدے حاصل کرتے ہیں. گھر بیٹھے دنیا کی بہترین ان کے پاس معلومات ہوتی ہے, وہ معلومات حاصل کرتے ہیں. اور یہ بالکل ایسی دنیا ہے کہ آپ جو ڈھونڈیں گے آپ کو ملے گا, آپ اچھا ڈھونڈیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا, آپ برا ڈھونڈیں گے تو آپ کو برا ملے گا. سو بات ہو رہی تھی یہ کہ لکھنے کا بھی شوق ہے, اور جب کچھ ذہن میں آتا ہے تو میں لکھتی ہوں, اس کو شیئر کرتی ہوں, سوشل میڈیا پہ شیئر کرتی ہوں. اخباروں میں بھی اللہ کا شکر ہے کچھ کالم میرے چھپے. پھر میں خود ہی رک گئی تھی کالمس لکھنے سے, چھپانے سے. تو
وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر، فیس بک پر جو ہے وہ جاری رہا اور رہتا ہے۔ چھوٹے موٹے مقابلوں میں بھی حصہ لے لیتی ہوں، تحریری اور شوق ہے، اور جو ذہن میں آتا ہے وہ لکھتی ہوں۔ تو وقت ایسے گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 1 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، اور ابھی جب میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو سوچا کہ 1 سال ہونے والا ہے، کیونکہ عید قربان پر، بقر عید پر، عید الاضحیٰ پر یہ آنے والی تھی عید الاضحیٰ پچھلے سال، تو میں نے یہ تحریر لکھی تھی، اور ابھی بھی میں نے غور کیا تو ابھی عید گزری ہے اور اب عید الاضحیٰ قریب قریب ہے انشاءاللہ۔ تو تحریر سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اب تو ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات صرف لکھ نہیں سکتے، لوگوں تک بنفس نفیس کو پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا ہی ہمارے پاس اپورچونیٹی ہے۔ تو یہ میں نے لکھا تھا، عید قربان ابدیت کا اعلیٰ ترین مثال کہ بندے کا اپنے رب کے اوپر ایمان کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں عید قربان کی جو تاریخ ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا اپنے رب، اپنے معبود، اپنے اللہ کے ساتھ ایمان کا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک تھاٹ آئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ عید قربان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس پر پھر میں نے یہ لکھا تھا، اور میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ جی، اللہ رب العزت معبود برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، جمالی فطرت رکھنے والے رحم دل نبی علیہ السلام، جن کی پوری زندگی ان کی قوت فیصلہ، منفرد حکمت عملی اور تعلیم و تربیت میں انسان کی نفسیات کے مطابق سوچ و فکر دینے والی نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی جمالی فطرت تھے، یعنی نرم کو ان کی فطرت تھی، بہت زیادہ جلالی نہیں تھے، بہت زیادہ ایگریسو نہیں تھے۔ جیسے کہ علماء جو ہے مثال دیتے ہیں 2 اقسام کی انبیاء کی، کہ ایک جمالی فطرت جو کہ نرم ہو رہے ہیں، بہت زیادہ رحم دل، بہت زیادہ نرم کوئی کا مظاہرہ کرنے والے، جبکہ دوسری جو قسم ہے وہ جلالی انبیاء کی ہے، جنہوں نے بہت ہی ایگریسو جو ہے وہ ان کی فطرت رہی کہ غصہ آنا اور شارٹ ٹیمپر کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی نبی نے اپنی فطرت کے مطابق کبھی بھی اس فطرت کا غلط استعمال نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جلالی انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جمالی فطرت انبیاء میں ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی دی، حکمت سے کام کرنا جو تھا، وہ کس طریقے سے لوگوں میں ایک سوچ کو ابھارنا، ان کو سوچ دینا کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کسی بھی بات کے لیے، تو یہ بڑا ان کا ایک کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو ساتھ ان کی اپنی ذات بہت زیادہ فکر اور غور کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر کے متعلقہ فرد سے بے خوف ہو کر تفتیش و معلومات حاصل کر کے تحقیق کر کے موازنہ کرنے والی نظر آتی ہے۔ وہ خود بھی جو ہے نہ صرف یہ کہ ظاہر ہے پہلے وہ خود ان کے ذہن میں ایک سوچ ابھرتی تھی، وہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، اور اس کے لیے پھر جب ان کے ذہن میں جو سوالات آتے تھے وہ ریلیونٹ پرسن سے، چاہے اس کا
مرتبہ کوئی بھی ہوتا تھا تو جیسے آپ سب جانتے ہیں ان کے والد جو تھے آزر، تو وہ بت تراش تھے اور بڑے ہی عزت دار گھرانہ تھا، کیونکہ وہ معبودوں کو تراشتے تھے، بتوں کو تراشتے تھے۔ تو جو بھی وہ آتا ہے تو قرآن میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جب انہوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنے والد سے بات کی کہ آپ بتوں کو تراشتے ہیں تو یہ خدا کیسے ہو گیا، یہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ تو بڑی بے خوف ہو کر ڈائریکٹ ریلیونٹ پرسن، چاہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اس کا کیا روب ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ بے خوف ہو کر معلومات حاصل کرتے تھے تاکہ ان کا ذہن میں جو ایک سوالات تھے ان کے جواب ان کو حاصل ہو کر وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ وہ اپنے آپ کو وسوسوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو سوال ابھرا ہے، جو سوچ ان کے ذہن میں آئی ہے، اس کا جواب ڈھونڈا جائے، اور جب تک وہ جواب ان کو نہیں ملتا تھا وہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے اور وہ اس کی ڈھونڈ جاری رکھتے تھے۔ تو ایسے کئی واقعات ہمیں قرآن میں ان کے ملتے ہیں جو کہ بڑے ہی زبردست مزیدار واقعات ہیں، اور اس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے، کتنی خوبصورتی، کتنی جمالی انداز میں، کتنے حسن سلوک کے ساتھ اور کتنی حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شعور دیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے سوالات کا، اپنے جو ان کے ذہن میں ایک سوالات ابھرتے تھے، ان کا ذہن الجھتا تھا جن باتوں سے اس وقت کی اپنے ارد گرد کے تجربات اور تجزیات دیکھ کر، تو ان کے جوابوں کے ساتھ ڈھونڈتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا درجہ دیا، جو کہ ایک بہت بڑا مرتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا، اور دوست کسی کو بنانا ایک بڑا درجہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بنائے۔ ہم جانتے ہیں دوست کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا انفارمل جیسا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو آپ اپنے بہت اچھے اچھے رشتوں اور بہت قریبی رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں طرز اپناتے، جو کہ دوست کے ساتھ آپ بہت ہی بے ساختہ رہتے ہیں۔ تو یہی جو ہے طرز تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ وہ بے جھجک سوالات کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بھی بہت ہی بے جھجک جو ان کے ذہن میں آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بولتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب دے دیا۔ اور اس میں خدا نخواستہ بدتمیزی نہیں ہوتی تھی، اس میں خدا نخواستہ شرک نہیں ہوتا تھا، اس میں بہت خوبصورت محبت کی جھلک ہوتی تھی جو ایک دوستی کی علامت ہوتی ہے، مخلصی کی۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جچتا بھی خوب تھا۔ اللہ رب العزت کے علی الاعلان نبی بعثت کرنے کے بعد جس طرح ہم کو معلومات دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ جس طرح اپنے ہر عمل اور ایمان کی پختگی کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ہر لمحہ بات چیت کر کے ایک رابطہ رکھنے والے تھے، اور اپنے سوالات کا جواب اپنے رب سے مانگتے تاکہ ان کے ایمان کو پختگی پر پختگی حاصل ہوتی جائے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم کو سورہ بقرہ میں نظر آتی ہے، جب انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ موت کے بعد مٹی ہو جانے والا انسان کیسے دوبارہ گوشت کا بن کر زندہ ہو سکتا ہے۔ خوبصورت مکالمہ، بہترین اسلوب اور رشتوں کا خیال رکھ کر اپنی بات فریق تک پہنچانا، یہ اسلوب ہم بآسانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو مکالمے ہیں یہ قرآن شریف میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی تفصیل سے لیے ہیں، وہ کوٹ کیے ہیں جملے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت ہے، تو وہ بتائی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کس مرتبے کے لوگوں سے کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے، اور ہمارا لہجہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے، ہمارا
سارا کا سارا کنسنٹریشن اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو ذلیل کرنے میں ہونا چاہیے۔ اس کو خود اس مقام تک پہنچانے کی ایک جو ہے وہ راہ دکھانی مقصود ہو کہ وہ خود سوچے۔ آپ اس کو، اور آج ایڈوانس جو مارکیٹنگ ہے، یا آپ کسی کو بھی جب کچھ بتانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مارکیٹنگ میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ جواب نہ دیں، آپ ایسی بات کریں جس میں دوسرا پرسن خود سوچ کر جو ہے وہ سوال کرے، اور اس کا سوال جو ہے وہ اپنے سوال کا جواب خود ڈھونڈے۔ آپ اس سے سوال کریں، وہ خود جواب در جواب دیتا ہوا اس کی تہہ تک پہنچے، کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے، جو چیز سچ ہوتی ہے، وہ انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، اور وہ اس تک ضرور پہنچتا ہے، اور اس کا ذہن اس کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بند ہوئے دروازے ہیں سوچ کے، ذہن کے، جو پس پردہ گئی ہوئی ایک سوچ ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، وہ پس پردہ اس کو کھول کر لانا، اس تک کھود کر انسان کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور ایک بڑی کوالٹی انسان میں آ جاتی ہے کہ حکمت سے آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور بڑے سے بڑے مرتبے کے پرسن سے جس کے سامنے آپ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، آپ چاہے ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، تو آپ کس طریقے سے عالم بادشاہوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ موت کے بعد مٹی ہو جانے والا انسان کیسے دوبارہ گوشت پوش کا بن کر زندہ ہو سکتا ہے، خوبصورت مکالمہ، بہترین اسلوب اور رشتوں کا خیال رکھ کر اپنی بات فریق تک پہنچانا، یہ اسلوب ہم بآسانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حیرت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، کیا تم کو اس پر شک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال اٹھا تو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا یہ جواب آیا، یہ جواب دیا۔ کیسے دیا یہ ہم نہیں جانتے، اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ مکالمہ ایک نبی اور اللہ کے درمیان بڑی خوبصورت بیان ہے اور اسلوب ہے، اس کو سمجھنا زیادہ اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تم کو اس پر شک ہے کہ ہم موت کے بعد مردے کو زندگی دینے پر قادر نہیں؟ جواب باادب آتا ہے کہ نہیں، بے شک، لیکن میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس قابل ہے کہ وہ ایک انسان جو انتقال کر جاتا ہے، جس کو موت آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر سالوں بعد اس کی ہڈیوں کا بھی سرما بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہوتا، تو وہ کس طریقے سے دوبارہ جو ہے نہ صرف یہ گوشت پوش کا انسان بنا دیا جائے گا، اور وہ زندہ بھی ہو جائے گا، اس میں روح بھی آ جائے گی، اور وہ پھر ایک جیتا جاگتا انسان اپنے تمام معمولات کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ سوچیں، ہمیں بھی ہمارے ادنا خطاکار بندہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کتنی ان گنت بار یہ تسلی ایمان کی پختگی کے لیے ہماری اپنی زندگی میں ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے بدلے جب انسان اپنے رب تعالیٰ کو دل سے مالک اور مشکل کشا سمجھ کر اور واحد والی مان کر مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت نہ صرف ہمیں بھی اس مشکل سے ایسے نکالتے ہیں کہ ہمیں گمان تک نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ اپنے پاک کلام میں کہ مجھے پکارو، میں ہی تمہاری فریادوں کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں تم کو اس جگہ سے رزق عطا کر دوں گا جہاں سے تم کو گمان تک نہ ہو۔ تحریر کا مقصد آج کے موجودہ حالات اور عید الاضحیٰ کی روح کو ایک نئے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت کی طرف روشنی ڈالنا ہے۔ اب مجھے 1 سال پہلے میں نے لکھا تھا، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کس جو ہے وہ جو ماحول تھا، وہ اس وقت کے حالات، اس کو کس نظریے سے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے معاملات کو لے کر آئے اور میں نے یہ تحریر لکھی۔ بٹ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا اور میرا دل چاہا کہ وہ میں نے کہیں پوسٹ کی ہوگی اپنے فیس بک پیجز پر، لیکن آج میں آپ لوگوں سے بذات خود اس تحریر کو جو لکھی ہوئی تھی 1 سال پہلے کی عید الاضحیٰ کی، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے 1 سال پہلے کیا حالات تھے تو آج کے حالات 1 سال پہلے کے حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے آج بھی یہ شیئر کروں۔ تحریر کا مقصد آج کے موجودہ حالات اور عید الاضحیٰ کی روح کو ایک نئے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت کی طرف روشنی ڈالنا ہے، تو میں اسی پر واپس آنا چاہوں گی۔ بنیادی طور پر حج بیت اللہ اور مناسک حج سے لے کر قربانی تک کے تمام واقعات جن میں قدم قدم پر ایک مسلمان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے خصوصی طور پر 3 افراد، حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور سربراہ خاندان، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور بیوی، معاون و ساتھی و غمگسار سربراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان دونوں کے رشتے سے عطا کردہ نیک و صالح اولاد کی ایک مخلصہ اور وفادار معاون اور شریک سفر بیوی کی تربیت سے پرورش پانے والی اولاد کی فرما برداری کی عروج اور اعتماد کی منزل اور اس اعتماد پر عمل کا درجہ قدم بقدم ہمارے لیے سبق ہے، اور ہم سے بحیثیت مسلمان اپنی زندگیوں میں اس درجے تربیت کا نمونہ ہونے کی چاہت کرتا ہے کہ سربراہ کو بحیثیت بندہ اپنے رب پر کس قدر اعتماد و ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بحیثیت معاون ایک بیوی کو بطور شریک سفر اپنے شوہر پر اس کی رعایا و غم گسار کی حیثیت سے کس قدر اعتماد و اعتبار ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جب 2 متقی مخلص میاں بیوی اولاد کی خواہش کرتے ہیں تو اتنی منتوں کے بعد بھی حاصل کی جانے والی لاڈلی و عزیز اولاد کو اللہ کی عطا مان کر اس کی محبت کا حق صرف اور صرف اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو عطا کرتا ہے، ایک مرد جو بحیثیت قوام یعنی سربراہ آگے کھڑے ہونے والا لیڈر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ایک ذمہ داری کہ وہ اپنی رعایا یعنی اپنی بیوی، اپنی معاون جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا برتاؤ۔ پھر وہ جو بیوی ہے جو سیکنڈ اسٹیپ ہے خاندان کا، وہ معاون ہے اپنے شوہر کی، اس سربراہ کی جو اس خاندان کا سربراہ ہے، اس کا کتنا اعتبار ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم، کیونکہ میں مارکیٹنگ کی بھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو مارکیٹنگ میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں کہ 3 ٹرسٹس، 3 چیزوں پہ آپ کا ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کبھی بھی کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو، چاہے وہ آپ کی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہ ہو، فیلڈ مارکیٹنگ ہو، آپ کا جو کام ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے مارکیٹنگ، پروموشن، سیلز وغیرہ سے، تو آپ کبھی بھی وہ کاروبار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو 3 چیزوں پہ ٹرسٹ حاصل نہ ہو، جس کو 3T کہا جاتا ہے۔ ٹرسٹ آن دا کمپنی، ٹرسٹ آن دا پروڈکٹ، ٹرسٹ آن یور لیڈر، ٹھیک
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی جو کمپنی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہماری کمپنی کیا ہے؟ ہماری کمپنی جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس پر ٹرسٹ ہونا کہ ہاں اگر ہم نے اپنے دین پر بھرپور طریقے سے جو لا اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں وہ ان میں کوئی بھی ایسی کمی نہیں رکھی. بیکاز ٹرسٹ آن دا سی ای او. جو سی ای او ہے وہ کون ہے؟ جو فاؤنڈر ہے اس کمپنی کا، تو وہ ہے اللہ رب العزت. تو ظاہر ہے وہ جو فاؤنڈر ہے اس پر آپ کا مکمل ٹرسٹ کہ وہ کبھی بھی انسانیت کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. نہ اس نے کوئی چیز ایسی بنائی ہے، نہ اس نے کوئی رول ایسا بنایا ہے جس سے اس کے کسی بھی بندے کو نقصان پہنچایا جائے، جانی ہو، مالی ہو، جذباتی ہو، سوشل ہو، معاشی. وہ کبھی بھی اپنے بندے کو بحیثیت ایک کمپنی کا فاؤنڈر وہ نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اگر نقصان دہ کوئی اسٹریٹجی بنائے گا تو اس کا نقصان اس کو ہوگا، اس کی کمپنی کو ہوگا، کیونکہ وہ کمپنی بدنام ہوگی. اور کمپنی کی ریپوٹیشن اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ایک فاؤنڈر کے لیے، ایک مینجمنٹ کے لیے، خاص کر جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. وہ اینٹ جوڑ کر ایک کمپنی کو بناتا ہے. تو یہ جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ایک بندے کا ٹرسٹ لیول بھی بالکل اسی طریقے سے بہت ضروری ہوتا ہے اپنے بندے، اپنے اللہ کے اوپر. جو فاؤنڈر ہے اس کا بھی فاؤنڈر ہے، اور اس رولز اینڈ ریگولیشنس کا بھی فاؤنڈر ہے جس کے بل بوتے پر اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اس کے بعد اس کے ہی رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرتے ہوئے اس کو اپنے لو ونس، اپنی دنیا کے معاملات دیکھنے، اپنے خاندانی پرسنل معاملات دیکھنے، اس کی محبتیں، اس کی فیملی، اس کے خاندان کی فلاح و بہبود کا انحصار اسی ٹرسٹ پر ہے، اسی رولز اینڈ ریگولیشن پر ٹرسٹ پر ہے. وہ آنکھیں بند کر کے اس رولز کو فالو کرے گا، اس کا ٹرسٹ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس میں چوں چاں کے بغیر عمل کرنا ہے تو مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ رول ایسا ہے جس سے نہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، اور نہ ہی میں کسی کی حق تلفی کروں گا، نہ ہی کوئی میری حق تلفی کرے گا جو اس رولز کو فالو کرنے والا ہوگا. یہاں پہ یہ چیز ہے. اور کوئی اس رول کو فالو کرنے والا کیسے ہوگا؟ جب وہ اس رول کو منوان ٹرسٹ کرتے ہوئے. ٹرسٹ ایک دن میں نہیں بنتا، قدم قدم پر ایمان کا درجہ بڑھتا ہے. جیسے جیسے منازل طے کرتے جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس کے جو فالز ہوتے ہیں، اس کی جو ٹریلز ہوتی ہیں، تو اس پر جس طریقے سے اس کو عروج و زوال آتے ہیں، اس پر جس طریقے سے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس سے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایمان بڑھتا ہے. اور یہی وہ ایمان ہوتا ہے جو سربراہ آگے چل کر اپنی ایک بیوی تک پہنچاتا ہے، اور بیوی کے پاس پہلے بھی اس کا ایمان ہوتا ہے معاون کی حیثیت سے. وہ بیوی پھر اپنے شوہر پر کس طرح ٹرسٹ کرتی ہے کہ یہ کتنا اس رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنے والا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو جتنا ایک سربراہ کا ایمان اپنے رب پر، اس کمپنی پر، یعنی اس دین پر ٹرسٹ وردی ہوگا، اتنا ہی اس کی معاون اس پر ٹرسٹ وردی ہوگی کہ وہ جانتی ہوگی کہ یہ پرسن ریلائبل ہے، یہ پرسن دھوکہ دینے والا نہیں ہے، یہ سچ کو فالو کرنے والا ہے. تو وہ اس پر اسی طریقے سے اندھا اعتماد کرے گی. لیکن وہ اندھا اعتماد اتنا اندھا نہیں ہوگا، وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے گی، کیونکہ وہ اوبیسلی وہ سربراہ انسان ہے، وہ رب نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اب ہم اگر دنیاوی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد نہیں تھی. اور اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی اولاد بڑی منتوں کے بعد ہوئی، اور جو ہے، اور
اس کے بعد جو سیکریفائسز ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی مشکلوں سے اکیلے جس طریقے سے ایک باپ کا رول ہوتا ہے، ایک باپ تربیت کرتا ہے، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو نہیں مل سکا موقع کہ وہ تربیت کرتے. تو اب ظاہر ہے پوری کہانی ہے اس کے پیچھے کہ کتنی منتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد حاصل ہوئی تھی. حضرت اسحاق ان کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سال 2 سال 10 سال کے بعد اگر ایک بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ اتنا ہم ہاتھوں کا پھوڑا بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا ہے، اس کو ایک اچھی تربیت دینی ہے. یہی ایک ہمارے آگے کا جو ہم کہیں کہ وہ وسیلہ بننے والا ہے، جو اگر اچھا نیک بنا تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا اس کا. ہر عمل ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا. ہم تو مر چکے ہوں گے لیکن وہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں. بلکہ اس کو بعض دفعہ مطلب عام عمومی اگر مثالیں دیکھیں تو ایسی اولاد جو بڑی منتوں سے مانگی جائے اس کو بڑا ہی ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کی بری عادتوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے. بہت کم ایسی مثالیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ اچھی تربیت کی جاتی ہے، ورنہ ایسے بچے لاڈ پیار کا شکار ہو کر بہت سی برائیوں کا شکار نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولاد آپ کو چاہے کتنی بھی منتوں مرادوں مشکلوں سے ملیں، آپ کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اس کو ایسا انسان بنانا ہے جو خود بھی ایک اچھا انسان ہو، اور وہ خود آپ کی بھی عزت کرنا جانتا ہو، اور نہ صرف آپ کی عزت کرنا جانتا ہو، وہ معاشرے کے ہر فرد کی عزت کرنا چاہتا ہو، ان کو عزت دینا چاہتا ہو، حق تلفی یا زیادتی کرنے والا نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہو. یہاں قربانی کے خواب کو سناتے وقت کہ والد اور بیٹے کے درمیان کے مکالمے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. غور طلب ہے کہ خواہشیں صرف اللہ کے حکم پر تعمیل ہونی چاہیے، اور اس میں بھی کس قدر نرمی سے بات والد اپنے رتبے کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اللہ کے بندے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کا حق رکھتے ہوئے اللہ کا حکم اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کا حکم رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنی اولادوں کی تربیت کن نکات پر چاہتے ہیں. کہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بندہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنا بندہ بنانے کی بجائے اللہ کا بندہ بنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اب ہمارے یہاں نیچرلی کیا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میرا حکم ماننا تمہارے لیے بہت بڑی بات، میں باپ ہوں، میرا حکم مان. کتنے فیصد والد جو ہے یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ بات آپ عمل کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی. نہیں، کوئی بھی بات کرنی ہو، ایون یہ کہ چھوٹا سا مطلب اگر بچہ کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم یہ کام کرو گے، تم یہ پڑھو گے، تم یہ فیلڈ اپناؤ گے، میں زیادہ جانتا ہوں. تو وہ ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وہ اپنے بیٹے سے بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تم کو کوئی حکم دینے والا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کبھی یہ بات نہیں کرتا. اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ
بات نہ کرتا. تو میں مجبور ہوں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں مجبور ہوں کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی اللہ کے بندے ہو. اور ٹھیک ہے، تم مجھے بہت ہی منت و مرادوں سے ملے ہو، بہت سالوں کے بعد ملے ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میں تمہیں کھونے کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے مجھ سے، اور کیونکہ تم بھی اللہ کے بندے ہو، اللہ کی دین ہو، اللہ کی طرف ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے، تو میں تو یہاں پر بالکل جو ہے بے بس ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنے رب کی بات ماننی ہے، اور بحیثیت اللہ کا بندہ تمہیں بھی اپنے رب کی بات ماننی ہے. یہ میسج وہ ہے جو اس مکالمے میں، اس اتنے سے جملے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روح سمائی ہوئی ہے. بڑی بات ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا 6-7 سال کا بچہ یا 8-9 سال کا بچہ، مجھے صحیح سے اس وقت عمر یاد نہیں آ رہی، کہ جس وقت ان خواب دکھایا گیا تھا کہ جا کر اسماعیل کو میرے لیے جو ہے وہ قربان کر دو، تو اس وقت ان کی ایسی کوئی عمر تھی 6-7 یا 8-9 سال. تو ہمارے یہاں 6-7 یا 8-9 سال کے بچے کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کی ایک سمجھ دیکھیں، اور اس بچے کی سمجھ دیکھیں کہ جس نے اتنے سے جملے سے یہ بات پہچان لی کہ میرے والد یہاں پہ بے بس ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر میرے والد یہاں پر بے بس ہیں تو میں کیسے اپنا بس چلا سکتا. تو یہ وہ تربیت تھی جو کہ ایک معاون کی حیثیت سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی. وہ یہ جانتی تھی کہ یہ ایک اللہ کے بندے کی اولاد ہے، اس کو بھی اللہ کا بندہ ہی ہونا چاہیے، بھلے ان کے پاس وہ صرف ایک بچہ تھا، بالکل اکیلے بیابان ریگستان میں. وہ اگر زندہ تھیں تو صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دم سے تھی، لیکن اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کا اس بیابان میں اکیلا چھوڑ کے گیا ہوں تو مجھے یہ تھا کہ یہ ماں ہے، یہ اکیلی ہے، یہ اس بچے کو دیکھ کر خود بھی جیے گی اور اس کو بھی پالے گی. اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بچہ قربان کر دیا گیا تو اس کے بعد نہ ماں کے پاس کچھ ہوگا نہ باپ کے پاس کچھ ہوگا تو صرف ایمان ہوگا. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ کہ اس وقت یہ ٹریڈیشن تھی لوگوں میں کہ لوگ اپنی پہلی اولاد کو اپنے معبودوں کے بھیٹ چڑھاتے تھے، سیکریفائس، سلاٹرنگ کی جاتی تھی اولادیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹے معبود جو کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ بولتے بھی نہیں ہیں، تم لوگ پتہ نہیں کہاں سے یہ روایتیں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے لے آئے ہو کہ تمہاری اولادوں کا خون جو ہے ان بے جان خداؤں کو خوش کر کے تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے. تو میں تو جاندار ہوں، میں روح ہوں، دنیا کی ہر چیز کی روح، تمہاری روح، اس بچے کی روح، ایک ایک پودے، ایک ایک ذرے کی روح، میں روح ہوں، میں زندہ ہوں، میں حق ہوں. جب میں زندہ ہوں میں بول سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں، میں کر کے دکھا سکتا ہوں، میں جیسے چاہے بات کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو ہر کائنات کا ذرہ تمہاری باتوں کا جواب دے دے، میں چاہوں تو میں خود تم سے بات کر لوں جیسا کہ خلیل اللہ سے کیا. تو میں کیوں یہ چاہوں گا کہ کسی کی اولاد کو میں لوں؟ مجھے تو کسی کا خون نہیں چاہیے. یہ وہ روایت کا قلع قمع کرنا مقصود تھا جو اس وقت کی ٹریڈیشن. اسی لیے ہمیں یہ آج سوچ کے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ روایت تھی اس زمانے کی، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے تھے، لوگ اس کو فالو کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو اس لیے چنچرا نہیں کی گئی کہ یہ ٹریڈیشن ہے. جب یہ جھوٹے خدا اگر اولادوں کی قربانی مانگتے تو اوبیسلی ایک انسان یہ سمجھے گا کہ ہاں یہی روایت ہے تو میرا خدا یا میرا رب بھی جو ہے وہ زیادہ خوش ہوگا.
تو یہ ٹریڈیشن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا خون نہیں چاہیے۔ سوری، یہ باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں اصل میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم خود ماں باپ ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں۔ میرے لیے کبھی بھی قرآن کی آیتیں، واقعات بیان کرنا آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اوبویسلی ہر کسی کے سامنے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اسی لیے یہ کام صرف مطلب یہ موضوع صرف لکھ کر کام چلاتی تھی، لکھ کر تحریریں کرتی تھی۔ آج دل چاہ کے بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ سناؤ، لیکن میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ماں جو ہے اس کے لیے اولاد کتنی اہم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک میں اللہ کی بندی بھی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی معیشت کے آگے، اللہ کی منشا کے آگے سر جھکانا بعض دفعہ اگر انسان کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو اور معاشرہ جو ہے، جو مثالیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوں، اس پر ہم اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی معیشت کو دیکھ کر جو ہے ناپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تردید نہیں کر دیتا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک نہیں جانتے تھے جب تک چھری کے نیچے دمبا نہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو مزید عام کرنے والا رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی اولادیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، بچپن میں لے لیتا ہے، کچھ جو ہے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، کچھ جوانی میں لے لیتا ہے، تو اس کی کوئی، ان کی زندگی اتنی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طریقے سے ظلم نہیں کرتا جس طریقے سے لوگ اپنے اوپر یا اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر ظلم کی مثالیں کسی بھی مذہب یا کسی بھی نیکی کے زمرے میں لا کر مشہور کر کے کروا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کے سامنے کہ اللہ کا حکم رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنی اولادوں کی تربیت کن نقاط پر چاہتے ہیں، کہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بندہ بنانے کی بجائے اللہ کا بندہ بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اور اوبیسلی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ٹریڈیشن ہے کہ پہلی اولاد جو ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو، تو اس کو معبودوں کے آگے قربان کیا جاتا ہے۔ تو میرے والد کا رب تو ویسے ہی بہت ہی سچا رب ہے، تو میں کون ہوتا ہوں رب کے حکم کو ٹالنے والا، جب میرے والد بھی یہاں پر اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ بے بس ہیں۔ سوچیں ہمارے یہاں والدوں کا طرز عام تربیت میں کیسا نظر آتا ہے۔ کمانے کی افراتفری میں پہلے تو والد میں اکثریت کے پاس اولاد کی تربیت کے لیے وقت دینے کی مہلت ہی نہیں ہوتی، اور گھر میں اکثر وقت والد آرام میں خلل کے بغیر اخبار، خبریں یا ٹاک شو دیکھ کر گزارنا زیادہ پسند کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کما کے آیا ہوں اور اب مجھے گھر میں شور نہیں چاہیے۔
میرے پاس کوئی آئے نہیں. اکثر بچے جو ہے وہ صرف ویکلی فادر ڈے ان کا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہی ڈر ڈر کے ہوتا ہے گھر میں. تو اس طرح کا رویہ ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر. والد جو ہوتے ہیں کہ بس میں کما کے آ گیا ہوں، میں نے ایک بڑا کام کر دیا ہے، تم سب کے جو مطالبات ہیں، ضروریات ہیں، عیش و عشرت ہے، وہ چونکہ میں دے رہا ہوں اس کمائی سے، تو اب مجھے جو ہے بالکل ایک طرف رکھو. اولاد کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گالیاں دے دی، 2 مار پیٹ کرنے کے کام آ گئے ابا جی. ساری فرسٹریشن بڑے مزے سے ان کی نکل جاتی ہے. جو آفسوں میں جھڑکیاں، بدتمیزیاں، ذلت اٹھا کر آ رہے ہوتے، وہ سارا اولادوں پر جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی بات بیٹے کو سمجھانی بھی ہو تو اکثر جملہ شروع یا ختم کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرا حکم ماننا تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہے. کچھ زیادہ تھوڑے سے مذہبی ہوں گے تو بولیں گے بیٹا ماں کے تو پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن جنت کا دروازہ جو ہے نا وہ میں ہوں. تو جنت تو مل گئی ماں کے پیروں کے نیچے سے، لیکن دروازہ نہیں کھلے گا تو کیا کرو گے؟ تو پٹو آرام سے، اور بغیر من میری بات مانو گے تو دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا. تو نہ اللہ کی پسند نہ اللہ کا حکم. ایک دفعہ اس موضوع پر بہت ہی خوبصورت تحریر پڑھی تھی، اس کے بعد اپنی ذاتی زندگی میں عمل کر کے اس کے بہترین نتائج بھی دیکھے میں نے. اس تحریر کا مختصراً متن یہ تھا کہ بچے کی پرورش کرنے میں اگر بچپن سے آداب سکھانے کے لیے اس کو یہ تربیت دی جائے کہ اس کا اچھا نیک عمل اللہ کے دل میں اس کے لیے بے انتہا محبت پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے، اور اگر بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا دل اس کے لیے دکھانے کا سبب بنتا ہے. یہ اپنی ذات، اپنے مرتبے کو آج سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بڑا رتبہ، مرتبہ یا ڈیزگنیشن ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ آج واقعی ہر کسی کو، جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، ہر کسی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بہت بڑی ڈیزگنیشن اگر آپ کے پاس ہے، بہت بڑا مرتبہ آپ کے پاس ہے، بہت رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، تو وہ عیش و عشرت کے لیے یا دوسروں پر روک جمانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اتنا ہی آپ کڑے امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے. تو وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی لیے انبیاء، صحابہ کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں وہ کتراتے تھے حکومت لینے کے لیے، اور اپنے خاندان میں اپنی خواتین کے آگے آواز نیچی رکھتے تھے، اللہ کے سامنے ڈرتے تھے کہ کل میں کھڑا کر دیا جاؤں گا اللہ کے سامنے، اور اگر میں کھڑا کر دیا گیا تو میں تو گیا. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بخاری کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ہلکا حساب ہے تو وہ کیسا ہو، سخت عذاب کیسا ہوگا، ہلکا عذاب کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ مطلب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ نے ہلکا لینا ہوگا تو اس سے کوئی آسان سوالات کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نام نہ لے کے میرے سامنے آ جاؤ، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے بلا لیا حساب کتاب کے لیے، وہ گیا، وہ ختم، وہ بچ نہیں سکتا. کیسے بچیں گے؟ پہلے بہانے کر کے بچیں گے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. وہ وہاں پر تو صرف سر جھکا کر ہاں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ آرگیو بھی نہیں دے سکیں گے، بہانے بازی بھی نہیں دے سکیں گے، وہ بہانہ بنتا ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس لیے وہ روتے تھے، اور اپنی خواتین گھر کے آگے ان سے بھی بہت ہی تحمل سے بات کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کے لیے ڈرو، اللہ سے ڈرو ان کا جواب دینے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جواب دینے سے ڈرو. تو
اور یہ ڈیزگنیشن گورنمنٹ کے فاؤنڈر کی طرف سے اپنی عوام کا ملازم اور ان کی ضرورتوں اور تربیت کی سخت ترین جواب دہی کی تلوار ہوتی ہے، جو بحیثیت والد اور والدہ ہر والد اور والدہ کے سر پر اللہ رب العزت کی لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں ماں ہوں، ماں ہے تو جو دل چاہے سلوک بچے سے کرتی رہے، اس کو یہ نہیں ہوتا تم ماں ہو تو تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اولاد کی۔ اور باپ اگر ماں کو تربیت کرنے کے مواقع نہیں دے رہا، ماں کو ذلیل کر رہا ہے، ماں کو وہ خود سکھا نہیں رہا اچھے طریقے سے، اور اولاد کو بھی ماں کی عزت کر کے نہیں دکھا رہا کہ ماں تربیت نہ کر سکے، تو باپ کو بھی یہ ڈر نہیں ہوتا آج کہ کل میں اللہ کے سامنے دونوں کا جواب دوں گا کہ اگر ماں کو تربیت نہیں کرنے دی تو کیوں، اور اولاد کی تربیت میں حصہ نہیں ڈالا تو کیوں۔ ہمارے معاشرے میں ماں کو خدا بنا دیا گیا ہے بیٹے کے لیے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ رکھ کے خوب بچوں کو ٹھوکے جاتا ہے۔ تو یہ خود اپنا مرتبہ بھول گئے کہ ان کا کیا جواب یہ دیں گے اللہ کے سامنے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد جواب دہ ہوگی کہ اولاد بدتمیزی کر رہی ہے، اولاد جو ہے اولاد کا حق ہے ہمیں عزت دینا، اولاد کا حق ہے ہماری نافرمانی نہ کرنا، لیکن ایک وہ مولڈ بچہ جو کہ بالکل خالی کاغذ تھا، اس کے اوپر اگر بدتمیزی کرنا، جھوٹ بولنا، بے عزتی کرنا لکھا گیا ہے، اس کو سکھایا گیا ہے اس کاغذ پہ، تو وہ کس نے سکھایا ہے؟ باپ کی اجازت سے سکھایا گیا ہے۔ ماں کو روک کر، ماں کو ذلیل کروا کے یہ سب بچے کی جو ہے جو بچہ ہوتا ہے جو بالکل خالی کاغذ ہوتا ہے اس پر آپ نے خود الفاظ لکھے ہیں، وہ تربیت آپ نے کی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ تو ہر والد اور والدہ کے سر پر اللہ رب العزت کی لٹکائی ہوئی یہ تلوار ہوتی ہے، جبکہ ہم عام دنیاوی معاشرتی مسخ شدہ معیار کے مطابق ہر جگہ بحیثیت والد اور والدہ اس منصب کا جارحانہ استعمال کرتے اپنی رعایا یعنی اولاد کے تربیت و ضروریات کی ذمہ داریوں کا استحصال کرتے نظر آتے ہیں۔ خیر، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اور لمحہ فکریہ ہے، لیکن ذاتی طور پر میں نے اس چھوٹے سے فرق کو اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی ذات سے جوڑ کر یہ نتائج حاصل کیے کہ یہ بچہ ماں باپ سے زیادہ اگر کسی میں غصہ ہونے پر ملال ہوتا ہے تو وہ ہے اس کے رب کی ذات، اس کے عمل سے ناراض ہونا، اور اگر وہ کسی ذات سے خوش ہونے اور خود سے محبت کرنے میں سرشاری محسوس کرتا ہے تو وہ بھی ہے اس کا رب، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر اس کے عمل سے اس کے والد اور والدہ بے خبر ہیں، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہر جگہ ہر لمحہ اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر یا تو اس کے لیے محبت محسوس کر رہا ہے یا نفرت اور غصہ۔ یعنی ظاہر ہے ایک بچے کو بھی اتنا احساس اور اتنا شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ جانتا ہے، جب ہم بحیثیت مسلمان اس کو بتاتے ہیں اور بحیثیت مسلمان نہ بھی تو ہر بچہ یہ چیز جانتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نظر مجھے ہر جگہ دیکھ رہی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہوتے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کس کی ہے جو اس کو ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ تو ماں باپ سے تو وہ بہت چیزیں چھپا سکتا ہے ڈر کر، خوف سے، لیکن اللہ سے کیا چھپا سکتا ہے؟ تو جب اس کو یہ سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ بیٹا آپ اگر کہیں پہ بھی ہوگے، چاہے ماں ہو نہ ہو، چاہے باپ ہو نہ ہو، آپ اگر کسی بھی بچے کے ساتھ کسی بھی بڑے سے بدتمیزی کرو گے، بچے سے بدتمیزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھنے لگتی ہے اور اس کے آپ کو اچھے اثرات نظر آتے ہیں، جو کہ الحمدللہ
میں نے اپنے بچوں میں دیکھے ہیں، اور اب تو میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ وہ اثرات اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بیج بو دیے ہیں، اور اس کا پودا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتا رہے، تناور درخت بناتا رہے، کیونکہ وہ بڑی محنت سے میں نے ان کے اندر وہ بیج بوئے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اچھے بیج ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جڑیں کبھی نہیں جو ہے وہ کاٹتے، ان کو جب میسر ماحول ملتا ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہرے بھرے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا سبق قربانی کی اس روایت میں جو مجھے تعلیم ہوا، وہ بہت بڑی ماضی کی جھوٹی معبودوں کی خوشی کی تردید کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا تھی، جو صدیوں سے انسانوں کے ذہن میں اپنی اولادوں کو جھوٹے معبودوں کی نظر اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار کر بنائی گئی تھی، کہ معبود کو کسی کی جان کے ٹکڑے کا خون بہا کر دل سے خوشی میسر آتی ہے۔ 9 ماہ ایک ماں جس خون کے لوتھڑے کو اپنے اندر وزن در وزن اٹھا کر ایک ایک لمحہ اس کو محسوس کرتے اپنے ہاتھوں میں لینے کی امید میں گزارتی ہے، پھر باپ اس کی صحت اور تمام ضروریات کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کر کے اپنی اولاد کو مضبوط و توانا جوان بنانے کے خواب دیکھتا ہے، جس کا بیان قرآن پاک میں ایسے کیا گیا کہ پھر جب تم دونوں یعنی ماں اور باپ مجھ سے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی خواہش کرتے ہو اور میں اولاد کی امید دیتا ہوں، تو تم دعا کرتے ہو کہ اس کو تندرست اور نیک اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر وہ اولاد دیوتا کے آگے اپنے ہاتھوں سے ماں کی گود سے چھین کر باپ کے ہاتھوں ذبح کرتی جاتی ہے۔ اس کے نقصانات کے واقعات اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے پہنچائے بھی، خاص کر اس عورت کا واقعہ تفاسیر میں پڑھنے میں آتا ہے کہ جس کے اپنے معاشی حالات سے تنگ ہونے کے باوجود اپنا بیٹا اپنے معبود کے آگے قربان کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے باپ نے زبردستی اپنی اکلوتی اولاد کو اس کی ماں سے چھین کر اس کے سامنے معبودوں کے بت کے آگے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالا، جس کے نتیجے میں اس کے حالات تو ٹھیک نہ ہوئے، نہ جھوٹے معبودوں نے اس کے خون سے خوش ہو کر اس پر دولت کی بوچھاڑ کی، بلکہ الٹا اس کی بیوی پاگل ہو گئی بچے کی موت کے صدمے میں، اور وہ خود اس کی بچی کچی زمین بھی اجڑ گئی، اور وہ بیوی کے پیچھے پیچھے گلیوں گلیوں در بدر بھٹکنے لگا، گھر بھی گیا اور خاندان بھی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ معبودوں کو اگر کچھ پسند ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے جان کی قربانی۔ آج بھی ہمارے ذہن میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، ہم بولتے ہیں جان کا صدقہ عطا کیا جائے، جان کا صدقہ دو، تو ہم کبھی بکرا کاٹتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اولادوں کی روایت ختم کر دی۔ ورنہ میرے بچپن میں جب میں پڑھتی تھی قرآن پاک، اور میرے ذہن میں یہ آتا تھا جب میں پڑھتی تھی، تو سوال یہ آتا تھا کہ پہلی اولاد تو ایک ہی ہوتی ہے، اور مشکل حالات تو بار بار آ سکتے ہیں، مشکلات بار بار آ سکتی ہیں، تو ایک دفعہ پہلی اولاد جو ہے قربان کر دی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور اگر کسی کی اولاد ہی نہ ہوئی تو وہ بیچارہ کیا قربان کرے گا؟ تو یہ وہ سوال تھے جن کے سوال نہیں ملتے تھے، کیونکہ غیر فطری چیزیں جو ہے وہ بغیر سر اور پیر کے، بغیر لاجک کے ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے بھی ان کا نومیریکل فٹ نہیں بیٹھتا، جبکہ فطری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کسی بھی زاویے سے کیسے بھی موڑ توڑ کے گھما کے پکڑ لیں، اس کا جواب آپ کو صاف ستھرا بالکل حساب کتاب کے جو ہے نومیریکلس کی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ وہ آپ کیسے بھی جسٹیفائی کر لیں، کیسے بھی کلیئریفائی کر لیں، کس بھی میتھڈ سے کلیئریفائی کر لیں، وہ آپ کو جواب ملتا ہے، وہی ملتا ہے لاجیکل۔ تو
لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ معبودوں کو اگر کچھ پسند ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے جان کی قربانی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی فطرت دیکھی جائے تو ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو قربانی ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنی من پسند آسانی سے صدقہ کرنے والے کوئی بھی چیز یا مال وغیرہ نظر آتی ہے، انسانی جان نہیں۔ جیسے کہ رواج تھا کہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر جا کر فریقین اپنی اپنی استطاعت کے لیے جو بھی مال و زر میسر ہوتا یا رزق ہوتا اللہ رب العزت کے آگے رکھتے، اور آسمان کی ایک چنگاری کھولتی اور جس کی گواہی سچی ہوتی اس کا دیا صدقہ جلا دیتی تھی۔ تو جھوٹے معبودوں کی قربانی کی روایت کو سچ کے ساتھ الگ کر دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بڑی حکمت عملی دنیا کے سامنے پیش کی کہ خواب ہمیں روایت کے مطابق قربانی پہلے بڑے بیٹے کی مانگی اور حد اعتبار کے بے جھجک منوعن خواب اور خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور فرما برداری اور تربیت کا عروج کہ بیٹے نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر خم کر دیا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بیٹوں کی قربانی کی صدیوں پرانی روایتیں دلوں میں کس قدر گھیرا تنگ کیے ہوئے تھیں کہ والد والدائے اور پہلے بیٹے اچھی طرح جانتے تھے کہ معبود ان کی قربانی طلب کر سکتا ہے، لیکن اعلیٰ و عرفہ ہے رب تعالیٰ کی ذات جس کو خون کا ایک قطرہ نہیں پہنچتا، وہ پاک ہے اس سے کہ کسی انسان کی جان بے وجہ لے۔ تو یہ تو ایک بڑا ظلم بے وجہ لے تو یہ ایک بڑا ظلم قرار دے انسان کے ہاتھوں اور اپنے لیے پسند کرے کہ بلا وجہ انسانی خون سے خوش ہو، یہ اللہ رب العزت کی شان نہیں ہو سکتی، نہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے جگر کے ٹکڑوں کے خون بہانے سے کوئی سکون و خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس کو تو دنیا میں تمام انسان کے آپس میں عزت و محبت اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتا دیکھ کر اور اپنے قانون پر عمل کرتا دیکھ کر انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق دیتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں۔ اسی لیے جب چھری پھیرنے کا وقت آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فرشتے نے دمبا رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق کہ ہمارے پاس کوئی قانون کبھی نہیں بدلتا، تو صدقات ہمیشہ مال و زر زمین کی صورت قبول کرنے والا برحق معبود کیسے کسی انسانی جان کا صدقہ قبول کر سکتا تھا؟ یہ تو وہ روایت تھی جس کی زنجیروں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ جو قربانی کی روایتیں جھوٹے معبودوں کے پیروکاروں نے اپنے فائدے کے لیے رواج دے رکھے تھے وہ سچے معبود کی روایت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، نہ وہ بوجھ ڈالتا ہے جو انسان اٹھا سکے۔ ظلم تو تم خود اپنے آپ پر کرتے ہو، ایک دوسرے کا حق تلف کر کے، تھوڑے سے معاوضے کے عوض اپنے ایمان بیچ کے، دوسروں کے ناحق ان کے حق چھین کے، اور جب اللہ تم میں سے کسی کو کوئی ملکیت اور سرداری عطا کرتا ہے تو انصاف سے حکومت نہ چلاتا۔ یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اور یہ ظلم ضروری نہیں کہ حکومتی سطح پر کیا جائے، بلکہ یہ ظلم جب انسان اپنے گھر سے کرتا ہے تو باہر جا کر یہ ظلم اس کو اپنے سے بڑے مرتبے کے شخص سے اپنے اوپر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ روایت ہوتی ہے جو جہاں پر جس کا بڑا ہوگا، جو جہاں جس کی طاقت میں ہوگا اور وہ اس کے ساتھ ظلم کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنی رویت کے لیے جواب دینے سے ڈرو
کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور ہر انسان کی ایک رعایا ہے، اور اس رعایا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وہ انسان جواب دے۔ اب اگر اس پر دیکھا جائے کہ ہر انسان کی کیسے رعایا ہے، تو ایک انسان اگر باپ ہے، شوہر ہے، تو بیوی اس کی رعایا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیے جانے والی حق تلفی، کروائے جانے والی اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر حق تلفی ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ جواب دار ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سربراہ ہے اور اس کے جتنے بھی انڈر گھر میں لوگ ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، اس کی اولاد ہے، اس مرد کی جو بھی اولاد ہے، وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس سے نیچے درجے میں آ جاتے ہیں تو ایک ماں ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے، تو اب بیوی کی رعایا میں کون ہوگا؟ جو بیوی کے نیچے انڈر میں اس کی رسپانسبلٹیز میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو کہ اس کی اولاد ہیں، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سپرویژن میں ہیں اولادیں۔ تو ایک ماں کی، ایک بیوی کی جو رعایا ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے وہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کر رہی ہے، کس طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی رعایا، اپنی اولاد کی لیے، اس کے عمل کے لیے، اس کے ایک ایک عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ ایک بہت اچھی ایک لیکچر میں بات تھی، میں یہاں پہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک عالم بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو کہا کہ یہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے اس کا جواب پوچھتے ہیں کہ وہ نعمت میں نے دی تھی، اس کو کہاں کیسے خرچ کیا۔ لیکن اگر بیٹی رحمت ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کیا، اس کے ساتھ کیا زیادتی کی، اس رحمت کا آپ نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کی بڑی بری جواب دہی ہے، تو اس کے لیے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو کان میں پانی گھس گیا بڑا مشکل ہوتا ہے، کان میں پانی چلا جاتا ہے، تو ایک تو ہینڈس فری لگانے کی وجہ سے ویسے ہی کان بڑا مسئلے کرتے ہیں، اور اچھی کوالٹی کے ہینڈ فری لگائیں اور بہت زیادہ دیر تک نہ لگائیں۔ انفارچونیٹلی میرے کام ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے بعض دفعہ 23 گھنٹے یا بعض دفعہ 19 گھنٹے مستقل ایئر بڈس لگانے پڑتے ہیں یا ہینڈ فری لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کان میں یا تو پسینے آ جاتے ہیں، اور یا میں اگر دھوتی ہوں تو پانی رہ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک میں نے تحریر لکھی تھی جو بڑی لمبی کر کے آپ کو سنائی ہے آج۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نہ صرف یہ پسند آئی ہوگی، اور یہ وہ تھوڑے سے نکات تھے جو غور و فکر کرنے پر، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے 1 سال پہلے کن باتوں پہ میں غور کر رہی تھی عید قربان کے دنوں میں، کہ میں نے یہ تحریر لکھی، اور ایسے ہی میں جو بھی چیز آتی ہے، تو کیونکہ صحیح بخاری بھی پڑھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، پوری تو نہیں پڑھ سکی ہوں، ابھی پڑھ رہی ہوں، طالبہ ہوں علم الحدیث کی، اور قرآن کی بھی تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں، بالکل قطرہ ہی لیا ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اس پر عمل کروں۔ تو یہ کہ جو باتیں ذہن میں آتی ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، جس طرح سے، تو وہ میں لکھ لیتی ہوں۔ اب سوچا کہ لکھے ہوئے کو بولنے کی بھی ہمت لے آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پگھل کے رہ جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں جب آپ قرآن سے باتیں کرنے لگیں گے اور قرآن آپ کی باتوں کا جواب دینے لگ جائے گا، تو آپ کے لیے اس کتاب سے خوبصورت حسین دوست کوئی اور کتاب نہیں ہوگی۔ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو ایک اچھا دوست چاہیے، ایک اچھی کتاب چاہیے، تو آپ قرآن کو دوست بنا کے دیکھیں، آپ کو یہ جواب دیتا ہوا نہ نظر آئے تو مطلب اس کے آگے کوئی لفظ نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ باتیں کرنے والوں کا جواب نہ دے۔ اٹس
میرے کرم. دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی باتیں سیکھی. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تحریر، یہ سوچ اور یہ زاویہ کیسا لگا. جزاک اللہ.